بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ من و تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے، موت سر پر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگوں نے بات سنی اور بات مانی، اللہ تو محنت دیکھتے ہیں کہ بندے نے کتنی ایفرٹ کی ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ محنت دیکھتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ہزاروں دلائل اور جسٹیفیکیشنز لے آتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرنا چاہتا وہ چاہے ولی اللہ بن کر بھی آ جائے، دل اس کا نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ ہے نا، یہ الفاظ دل میں بس جائیں، ذہن میں سما جائیں اور زبان پہ آ جائیں تو زندگی اور روح سنورنے لگتی ہے۔ تمہیں صرف کوشش کرنی ہے ایک قدم آگے بڑھانے کی، کچھ تلخ حقیقتیں سہنے کی، اپنی منزل کو حاصل کرنے کی، اپنے حق کی جنگ لڑنے کی، خود کو خود آزمانے کی، ایک فاصلہ اور طے کرنے کی، کچھ خوابوں کو پورا کرنے کی، ایک دنیا نئی بسانے کی، گر کر پھر سنبھلنے کی۔ تمہیں صرف کوشش کرنی ہے۔ مجھے ہر اس شخص سے ڈر لگتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اس شخص سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ کا خوف ہو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ قرآن کا ایک لفظ بھی سیکھ اور سمجھ لیں تو اس پر رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن کا سفر اللہ فقط اپنے چنے ہوئے بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ جب عورت دینی علوم سے ناواقف ہو تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، اولاد کو خراب کر دیتی ہے اور امت کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کے اندر ہر چیز رو رہی ہوتی ہے سوائے آپ کی آنکھوں کے۔ زندگی میں انسان کے پاس کسی ایسے انسان کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے کہ جب وہ دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھکے تو اس کے سائے میں وہ چند لمحے بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کی گئی کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن رہے گا۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں بلکہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ مختلف طرح سے درد پہ قابو پاتے ہیں، کچھ شہر بدل لیتے ہیں، کچھ محبت کر لیتے ہیں، کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ زندگی کی تنگیوں سے نکل جاتے ہیں اور کچھ اپنے خوابوں کی تلاش میں نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ رزق کی ایک قسم آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا موجود ہونا بھی ہے۔ کوئی پوچھے تو زلیخا سے محبت کا مقام، جس کو یوسف بھی ملا اور جوانی بھی ملی۔ اپنا چہرہ دوسروں سے چھپانا آسان ہے، لیکن اپنی بے وقوفی کو چھپانا ناممکن ہے۔ اگر آپ باشعور ہو کر بھی شعور پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ آنے والی نسلوں کے مجرم ہیں۔ حالات کی تبدیلی لوگوں کی حقیقتیں عیاں کر دیتی ہے۔ غزہ کے مسلمان جسم سمیت آسمان تک اڑ گئے،
تاکہ وہ نابینا امت کو دکھائی دے سکیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آتی ہے۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ بعض لوگوں کو تا حیات اعتکاف بیٹھ جانا چاہیے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنے چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائے۔ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے، اس سوچ نے یا تو گونگے انسان پیدا کیے ہیں یا باغی انسان۔ اس کی جگہ اگر اسلام کی سوچ سکھلائی جائے کہ بڑوں کا ادب تو کرتے ہیں مگر ساتھ حق کی گواہی میں کسی سے نہیں دبا کرتے، تب عاقل انسان پیدا ہوتے۔ غصے میں دروازوں اور ٹیبل کی سطح کو نہ مارا کریں۔ وہ چیز ابھی نہیں بول سکتی مگر کبھی تو بولے گی۔ ہمیں قیامت کے دن کو اپنے خلاف گواہ نہیں بنانا۔ ہمارے خلاف ویسے ہی بہت گواہ پہلے سے بن کے آ رہے ہیں۔ ہمارے آدھے رشتہ دار ہم سے خفا رہتے ہیں، باقی رشتہ داروں سے ہم بات نہیں کرتے، دوستوں سے بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اپنی زبان کے سب سے زیادہ جوہر ہم اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے قیامت کے دن بہت سے گواہوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنے حق میں گواہ بنانا ہے، اپنے خلاف نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان، جنات اور اس طرح کی شر انگیز مخلوقات روشنی سے دور بھاگتے ہیں اور اندھیروں کو پسند کرتے ہیں؟ اندھیرا نیگیٹو میں شدت لاتا ہے۔ رات کو اسی لیے ہم زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، چیزوں کو اوور تھنک کرنے لگ جاتے ہیں۔ دن میں ہم بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک مثبت زندگی چاہیے تو ہمیں اپنے گھروں کو روشن بنانا ہوگا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ اچھی لگتی ہے، بار بار دہرانے سے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ گھر سے نکالے ہوئے کو واپس لے لیا جاتا ہے، دل سے نکالے ہوئے کو نہیں۔ ہر دفعہ ہم ہی کیوں معاف کریں، ہر دفعہ ہم ہی کیوں قربانی دیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے خود کو بچانے کا۔ ایک دفعہ بھی اپنے نفس کی گئی پیروی تمہیں اگلے جہاں تک رسوا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا، یہ فیصلہ سراسر تمہارا ہوگا اور اس کے نتائج بھی تم کو بھگتنے ہوں گے۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم سیاہی کو چننا چاہتے ہو یا روشنی کو۔ قیامت کے روز ہمیں شاید خدا پہ یقین آ جائے گا، لیکن کیا خدا کو ہم پر یقین آئے گا کہ جو زندگی گزار کے آئے ہیں اس میں کتنی بیزاری، اداکاری اور لاچاری تھی؟ بھری محفل میں کسی کے دکھ کا ذکر چھیڑ دینا، بری نیت سے ہو یا اچھی نیت سے، دل ہمیشہ ایک طرح سے ہی دکھاتا ہے۔ سب سے بہترین مشغلہ اپنے آپ کو دن بدن بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف رہنا ہے۔ جرمن کہاوت ہے کہ کڑوی گولیاں چبانی نہیں چاہیے بلکہ نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ زندگی میں کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائیں، اور اگر انہیں چباتے رہیں گے
یعنی یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی ہی کڑوی ہوگی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دور جاہلیت میں کسی مرد یا عورت کو نکاح پیغام بھیجا جاتا تو وہ ایک دوسرے کے حسب و نسب کے بارے میں پوچھتے، پھر جب اسلام آیا تو وہ ایک دوسرے کا دین جاننے کی خواہش کرنے لگے، اور آج تم لوگ ہو کہ ایک دوسرے کے مال کے بارے میں سوال کرنے لگے ہو۔ اللہ لعنت فرماتا ہے ان لوگوں پر جو دنیا میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ تو دوزخی، تو گنہگار ہے۔ اسلام میں ججمنٹ دینے والا صرف وہ اللہ ہے، انسان تو بس اللہ کا ہی بندہ ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا کون بہشت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے بڑے گناہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بہترین انسانیت ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں۔ ہاتھ سے پھینکا پتھر 100 فٹ دور جاتا ہے، بندوق سے نکلی گولی 1000 فٹ دور جاتی ہے، توپ کا گولہ شاید 5 میل دور تک جاتا ہے، لیکن ایک غریب کو دیا روٹی کا ٹکڑا جنت کے دروازے تک جاتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں ناکامی، صبر میں برکت، جھوٹ میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہواؤں میں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ لوڈو کے گیم میں جو سانپ 98 پر آ کر ڈھستا ہے وہ کافی حد تک ہمارے آس پاس کے ان لوگوں سے ملتا جلتا ہے جن کو ہم اپنا کہتے ہیں۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ سقراط نے ایک بار کہا تھا، اگر کوئی گدھا مجھے لات مارتا ہے تو کیا میں اس پر مقدمہ کروں گا، شکایت کروں گا یا اسے واپس لات ماروں گا؟ بات یہ نہیں ہے کہ ہر مباحثہ جیتا جائے یا ہر دلیل میں کامیابی حاصل کی جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ اپنی توانائی ان لوگوں پر صرف کی جائے جو اس کے مستحق ہوں۔ جہالت چیختی ہے جبکہ عقل خاموش رہتی ہے۔ جب کسی کے پاس دینے کے لیے توہین اور شور شرابے کے سوا کچھ نہ ہو تو سب سے طاقتور جواب خاموشی ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ وہ باتیں اتنی اہم نہ تھیں، وہ فیصلے احمقانہ تھے اور بیکار میں اپنا وقت اور صلاحیتیں ضائع کیں۔ تمہارا ان چیزوں سے بھاگنا جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں تمہیں اور زیادہ تکلیف دے گا۔ مت بھاگو، درد کو محسوس کرو یہاں تک کہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدرے نہیں ہوتے، کسی ایک وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ قبریں جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا۔
اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے کسی عورت کے پیچھے چلنے کی بجائے شیر کے پیچھے چلنا بہتر ہے، کیونکہ شیر پلٹا تو جان جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹی تو ایمان چلا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بہترین آسائش اور سکون لوگوں سے امید نہ رکھنے میں ہے۔ اگر محبت کے 7 درجے ہیں تو تھکن کے شاید 14 درجات ہیں، جس میں سب سے آخری درجہ وہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیسے ہو تو انسان اس دروازے کی طرح ڈھہ جائے جس کو سالہ سال سے دیمک چاٹ رہی ہو۔